محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و برائی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو کائنات کے امام، تاجدار مدینہ، سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الاحزاب کی 21 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم سب کے لیے اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے وقوع پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرات، ہم سب ماہ ربیع الاول میں داخل ہونے والے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں مسلمان ماہ ربیع الاول کی آمد کو خوب محسوس کرتے ہیں، ماہ ربیع الاول کی آمد کو خوب محسوس کرتے ہیں، اور اس مہینے میں خوب اس مہینے کا احساس ہوتا ہے، اور اس مہینے میں خوب خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ماہ ربیع الاول کی آمد میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور باقاعدہ اس خوشی کا اظہار بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضرات، غور کرنے والی جو بات ہے، جو فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے مسلمانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو موضوع بنا کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو عنوان بنا کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ ہر سال اس مہینے میں مسلمانوں کے درمیان جو کارنامیاں اس مہینے میں نظر آتی ہیں، جو کارروائیاں نظر آتی ہیں، مسلمانوں کے جو معمولات اس مہینے میں نظر آتے ہیں، وہ کسی بھی علم رکھنے والے مسلمان کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے، بڑے فکر مندی کا باعث ہے۔ آپ دیکھ لو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ کیا شروع ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر اسوہ رسول سے بغاوت ہر طرف نظر آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیجا غلو کیا جاتا ہے، ایسا غلو کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ قدم قدم پر اللہ کی شان میں گستاخیاں نظر آتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی امت ہے جس امت کی ایک بڑی تعداد کو یہاں یہ تک نہیں معلوم کہ اللہ اس کے رسول کے حقوق کیا ہے۔ اس امت کی ایک بڑی تعداد کو اللہ اس کے رسول میں امتیاز کرنا بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے حق کیا ہے، رسول کے حق کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، رسول کی ذات کیا ہے۔ اس امت کی ایک بڑی تعداد اس کو جانتی بھی نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قوم وہ غلو کرتی ہے جس غلو کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بار بار منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3445 نمبر کی حدیث، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میرے سلسلے میں ایسا عقیدہ مت رکھنا، لوگوں میرے بارے میں ویسا غلو نہ کرنا جیسا غلو کرسچنوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ عیسائیوں نے ان کو بشریت کے دائرے سے نکال کر کے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ نعوذ باللہ۔ اے میری امت کے لوگوں، ہوشیار ہو جاؤ، میرے سلسلے میں ایسی غلطی تم نہ کرنا، میرے سلسلے میں ایسی غلطی تم نہ کرنا۔ میرے بارے میں تمہارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح تعلیمات موجود ہے، اس کے باوجود ماہ ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے جو تقریریں، جو میسج، جو پیغام دیا جاتا ہے، جو نظمیں سننے کو ملتی ہیں، جو نعتیں سننے کو ملتی ہیں، جو قوالیاں سننے کو ملتی ہے، جو جلسے جلوس منعقد ہوتے ہیں، جو مسجدوں کے اندر تقریری پروگرام رکھا جاتا ہے، ان پروگراموں میں کیا میسج دیا جاتا ہے؟ سراسر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آمیزی کہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں نظر آتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی شان میں گستاخی۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کائنات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی نہیں، نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں۔ مارنے والے اللہ کے نبی، جلانے والے اللہ کے نبی، شفا دینے والے اللہ کے نبی، بیمار کرنے والے اللہ کے نبی، مصیبتوں کو دور کرنے والے اللہ کے نبی، اولاد عطا کرنے والے اللہ کے نبی، خوشیاں دینے والے اللہ کے نبی۔ ایسی بدعقیدگی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، ایسی بدعقیدگی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور ماہ محرم ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہونے والی جو تقریریں ہیں، جو خطبے ہوا کرتے ہیں، ان میں آپ کو یہ سننے کو مل جائے گا، یہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ اور حضرات، سب سے پہلی بات، اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے مسلمانوں نے عید میلاد النبی کے نام سے جو ایک عید گر رکھی ہے، عید میلاد النبی کے نام سے جو عید گر رکھی ہے، مسلمان جو جشن منایا کرتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر، اس کا ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، نہ تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں، یعنی خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جس زمانے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہیں، یعنی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ ابتدائی 3 صدیوں میں عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور یہ عید میلاد النبی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ 4 صدی ہجری میں فاطمی حکومت نے، وہاں کے ایک حکمران نے ایجاد کیا اس عید میلاد النبی کو، اور باقاعدہ اس عید میلاد النبی کو سال میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جو عید منایا جاتا ہے، اس سے بھی کہیں اس کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔
اور دیکھو بدعت جو ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے، وہ کبھی ایک طریقے کی نہیں رہتی، ہمیشہ اس کے اندر چینجنگ آتی رہتی ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بدعت انڈے کو جنم دیتی ہے، ہر سال اس میں چینجنگ آتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مسلمان میدان میں جا کر کے، عیدگاہ میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سنت ہے، یہ مسنون عمل ہے کہ عیدگاہ میں جا کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کو جا کر کے پڑھتے ہیں۔ کئی سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ کچھ علاقے میں عید میلاد النبی کے دن جو جلوس نکلتے ہیں، وہ جلوس باقاعدہ میدان میں جا کر، عیدگاہ میں جا کر کے اب 2 رکعت نماز بھی شروع کر دیا۔ اب 2 رکعت جا کر کے نماز بھی پڑھنے لگے اس عید میلاد النبی کے نام پر ربیع الاول کے مہینے میں۔ اور اتنا ہی نہیں، اور یہیں پہ نہیں رکتے، یہ سلسلہ اور بھی لمبا ہے، اور یہیں تک نہیں رکتے۔ افسوس صد افسوس، سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس نئے کام کو، اس نئی بدعت کو قرآن مجید سے استدلال کرنا، یہ کہنا ہے کہ ہم اس عید میلاد النبی کو قرآن مجید سے ثابت کریں گے، اور باقاعدہ قرآن مجید کی آیتیں پیش کی جاتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58، اللہ نے کیا کہا اس آیت میں؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان آ چکا ہے۔ اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس فضل پر، اللہ کی اس رحمت پہ خوش ہو جانا چاہیے۔ باقاعدہ اس آیت کو عید میلاد النبی کا استدلال کرتے ہیں ان آیتوں سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی؟ کیا یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے نہیں پڑھی؟ کیا اس آیت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل نہیں کیا؟ جب صحابہ نے اس آیت کو پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے اس آیت پر عمل کیا، لیکن ان کے نزدیک عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت پایا نہیں جاتا۔ نہ صحابہ کے زمانے میں، جیسے ہم نے ابھی حدیث سنائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 صدیوں کو سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، سب سے بہترین صدی قرار دیا۔ ان 3 صدیوں میں عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں۔ 4 صدی ہجری میں فاطمی حکومت کے ایک حکمران نے، مظفر الدین اس کا نام تھا، اس نے اس عید میلاد النبی کو ایجاد کیا۔ تو ذرا یہ بتاؤ، جب صحابہ نے عمل نہیں کیا، نہ خلفائے راشدین نے عمل کیا، جس عید کا کوئی ثبوت نہیں، اور اس عید کو ایجاد کرنا، پھر اس کو قرآن و حدیث سے استدلال کرنا، یہ کہاں تک صحیح بات ہے؟ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہنے والی بات ہوگی کہ کتاب اللہ سے جو لوگ عید میلاد النبی کا استدلال کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی کتاب کی شان میں بہت بڑی گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی، اس کی معنوی تحریف نظر آتی ہے اس آیت میں، اگر کوئی اس سے عید میلاد النبی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اور حضرات، ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے، قوموں کی بربادی ہونے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ قوم پیغمبروں کی شخصیت کو پکڑ لے اور پیغمبروں کے لائے ہوئے دین، شریعت اور عقیدے اور ان کے ایمان اور ان کی دعوت کو چھوڑ دے، ان کی دعوت کو نظر انداز کر دے۔ وہ قوم، اس قوم کی زوال کی یہ بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ پیغمبروں اور رسولوں کی شخصیت کو پکڑ لے، ان کی ذات کو پکڑ لے، لیکن پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو، ان کے عقیدے کو نظر انداز کر دے۔ یہی کام عیسائیوں نے کیا، کرسچنوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا،
اور آپ دن رات سنتے ہوں گے. یہ کرسچنوں کی زبان پہ یہ رہتا ہے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جیسس. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے ان کا کوئی رشتہ ہے؟ ان عیسائیوں کا، ان کرسچنوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت سے ان کا کوئی نسبت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو توحید پیش کیا تھا، کیا ان کی زندگیوں میں کوئی توحید نظر آتا ہے ان عیسائیوں کی زندگی میں؟ لیکن دن رات سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، جیسس کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتا ہے انہوں نے پیغمبروں کی ذات کو پکڑ لیا، پیغمبروں کی صفت کو پکڑ لیا، پیغمبروں کی شخصیت کو پکڑ لیا. لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، جو عقیدہ لے کر آئے تھے، جو دعوت لے کر آئے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے، جو میسج لے کر کے آئے تھے، اس میسج کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا. اور یہی غلطی یہ امت بھی کر رہی ہے، یہی غلطی یہ امت بھی کر رہی ہے، اور یہ امت کرتی ہوئی نظر آتی. جیسا خطبے کے شروع میں ہم نے کہا کہ ماہ ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے جو جلسے جلوس منعقد ہوتے ہیں، ان میں باقاعدہ تقریر جو ہوتی ہے، ان تقریر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرانے والی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ٹکرانے والی باتیں ملتی ہیں. من گھڑت حدیث، موضوع حدیث، ضعیف حدیث، اس کو بنیاد بنا کر اور یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے، باقاعدہ آپ کو تقریروں میں سننے کو مل جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے جو وجود میں آئے ہیں، یہ نبی کے خاطر وجود میں آئے ہیں. نبی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی. اگر نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ایک من گھڑت حدیث ہے، ایک موضوع حدیث ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب پیش کیا جاتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک. یہ حدیث پیارے نبی کے جانب منسوب کیا جاتا اور کہا جاتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات میں پیدا نہیں کرتا، اس سرزمین کو پیدا نہیں کرتا، یہ آسمان کو نہیں بناتا. یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے، اے پیغمبر تیرے خاطر وجود میں آئی. یہ من گھڑت حدیثیں ہیں، موضوع حدیثیں ہیں. لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے ان حدیثوں کو بیان کیا اور اس کو ایجاد کیا، اور ایسی حدیثوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے مسئلے بیان کرنا اور عید میلاد النبی کے نام پر یہ کہہ دینا کہ یہ کائنات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتا. یاد رکھو، یہ اللہ اس کے رسول کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ اس کے رسول کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. کائنات وجود میں کیوں آئی؟ حق و باطل کی کشمکش کے لیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کائنات کے تخلیق کا بڑا عظیم مقصد ہے. اس کائنات کے تخلیق کا بڑا عظیم مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت. حق و باطل کی کشمکش روز اول سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے، قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. اللہ کے بندے اللہ کو پہچان کر، اللہ کو جان کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس راستے میں شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے، اس کے کارکندے، اسے ان کا مقابلہ ہوتا ہے. یہی اس کائنات کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ہم نے اس کائنات کو بغیر مقصد کے نہیں بنائے ہیں. اس کائنات کو بنانے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم حق کے ذریعے سے باطل کو دے مارتے ہیں، حق کے ذریعے سے باطل کا سر پھوڑ دیتے ہیں. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. اور جب حق آ جاتا ہے
تو باطل اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کا یہی سب سے عظیم مقصد ہے، اور اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف منسوب کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیجا غلو کرنا ہے، جو ماہ ربیع الاول کے مناسبت سے ہونے والی تقریروں میں آپ کو سننے کو مل جائیں گے۔ اور حضرات، اسی طریقے سے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہونے والی جو تقریریں ہوتی ہیں، ان میں آپ کو یہ بھی سننے کو ملے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کیا تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ وہ بشر ہی نہ تھے، وہ انسان ہی نہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بشر ہی نہ تھے، وہ انسان ہی نہ تھے۔ اگر کوئی بشر کہہ دے، کوئی انسان کہہ دے، تو اس سرزمین کا سب سے بڑا گستاخ، اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں ہے۔ تو پھر کیا تھے؟ جب ان سے پوچھا جائے کہ پھر کیا تھے پیارے نبی، تو کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ اور لے دے کر بات بہت دور تک چلی جاتی ہے، اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو لوگ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ کہتے ہیں وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ یعنی جو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، وہی مدینے میں محمد کی شکل میں مدینے میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ پیش کیا جاتا ہے۔ بشر ہی نہ تھے، انسان ہی نہ تھے، جبکہ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے پیغمبر، سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، سورۃ الکہف کی آخری آیتوں کو یاد کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ فتنوں سے بچنا ہے، دجال کے فتنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، اس سے پیچھے آ کر کے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں اللہ کا بندہ انسان ہوں اور میں پھر اللہ کا رسول ہوں، میں انسان ہوں پھر اللہ کا رسول ہوں۔ اور اسی چیز کو سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین۔ اللہ نے نام لے کر کے کہا کہ اے محمد آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، مان لو جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، تو پھر یہ کہہ دینا کہ پیارے نبی کی وفات ہو گئی، پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کو دفن کر دیا گیا ہے، تو یہ تو اور بھی غلط بات ہے، یہ تو اور بھی غلط بات ہے۔ اس سرزمین پر اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں ہو سکتا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرنے کا لفظ استعمال کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمین پر اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سارے لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں ذکر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے تو
تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے، ایمان سے پھر جاؤ گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر پیارے نبی کے لیے مات اور میت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور حضرات، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہونے والی جو تقریریں ہوتی ہیں، ان تقریروں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بیجا غلو کیا جاتا ہے، ان میں سب سے آخری منزل جو ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ اس غلو کی سب سے آخری منزل کیا ہے؟ کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ ہی کے نبی ہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے نبی ہیں، یعنی اس کائنات کو وجود بخشنے والے بھی اللہ ہی کے نبی ہیں۔ کیسے؟ سورۃ الاسراء کہ 79 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے پیغمبر، آپ رات میں اٹھ کر کے تہجد کا نماز پڑھیے، یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے نفل ہوگی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تہجد کی نماز سے فائدہ یہ ہوگا کہ کل حشر کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو کل حشر کی عدالت میں پوری انسانیت کے خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پوری انسانیت کے خاطر۔ جب سارے انبیاء، سارے رسول ساری انسانیت سے معذرت پیش کر دیں گے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع یا محمد ارفع راسک سل تعطا وشفی تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، مانگیے جو مانگنا ہے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تشفع، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد میں لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کی عدالت میں ملنے والا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن یہ ہمارے جو بدعتی بھائی ہیں، یہ جو نادان مسلمان ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر پیارے نبی کی شان میں جو بیجا غلو کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مقام محمود سے مراد کیا ہے جانتے ہو؟ ان کے نزدیک مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ کل حشر کی عدالت میں اللہ رب العالمین اپنے عرش پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ سجائے گا۔ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس قوم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا حقوق کیا ہے، اللہ کا درجہ کیا ہے، رسول کا درجہ کیا ہے۔ جو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو وہاں بیٹھائے گا، یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ قوم کرتی ہے۔ اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ لامتناہی سلسلہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیجا غلو کیا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ میں یہ سب سے بڑی گستاخی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور حضرات، سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے، سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی غلط حرکتوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھتے ہوں گے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی کے نام سے جو جلوس نکلتا ہے، تو جو شہروں میں جس دن جلوس نکلتے ہیں اس دن ساری سڑکیں جام ہوتی ہیں، ہر طرف ٹرافک ہی ٹرافک نظر آتا ہے، جدھر دیکھو سڑکیں جام ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور دیکھو، جس نبی کا نام لے کر سڑکوں کو جام کیا جاتا ہے، اس نبی نے اپنی ذات سے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔
جس نبی کا نام لے کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تکلیف کا باعث بنتے ہیں یہ مسلمان اس جلوس کے نام پر۔ اب لوگ یہ نہ کہے کہ دوسری قومیں بھی تو جلوس نکالتی ہیں، دوسری قومیں بھی تو کرتی، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگوں میں ایک کمپٹیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے ہندو مسلم کے درمیان ایک تناؤ کا ماحول بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہندو مسلم کے درمیان یہ فسادات پیدا ہوتے ہیں، یہ کمپٹیشن چل پڑا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جب بھی آتا ہے ماہ ربیع الاول، لوگ کہتے ہیں غیر مسلموں نے گنیش کے پوجے میں اتنی ساری فوجیں نکالی تھی، اتنا بڑا جلوس نکالا تھا، ہم عید میلاد النبی کا اس سے بھی بڑا شاندار جلوس نکال کر کے دکھائیں گے، سڑکوں کو جام کر کے دکھائیں گے۔ اور اہل علم تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسٹیجوں پہ کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو پوری سڑکوں کو جام کر دینا۔ حضرات یاد رکھو، اس طریقے سے سڑکوں کو جام کرنا، لوگوں کے آنے جانے کے لیے تکلیف کا باعث بننا، ہمارے نزدیک آپ کے نزدیک ہماری عقل اور آپ کی عقل کہتی ہے تو کہتے رہے، لیکن اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اس طریقے سے سڑکوں کو جام کرنا، لوگوں کی تکلیف کا باعث بننا، یہ کہاں تک صحیح ہے۔ آپ جائزہ لیجئے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 2629 نمبر کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر جہاد میں ہیں، ہم پیارے نبی کے ساتھ جہاد کے سفر میں ہیں۔ ہوا یہ کہ پیارے نبی کے کچھ صحابہ ایسی جگہ پر پڑاؤ کیے، ایسی جگہ پر اپنے ٹینٹ کو گاڑ دیے، خیمے کو گاڑ دیے جو راستہ تھا۔ پیارے نبی کی عادت یہ تھی کہ آپ جب بھی کہیں پہ ٹھہراؤ کرتے، کہیں پہ رکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑکوں سے ہٹ کر کے میدان میں جا کر کے آپ ٹھہرتے تھے۔ لیکن اس غزوے میں ہوا یہ کہ پیارے نبی کے کچھ صحابہ اپنا جو ٹینٹ گاڑا، جہاں پہ پڑاؤ کیا، وہ راستہ تھا، سارے راستے بلاک ہو گئے، سارے راستے بند ہو گئے، لوگوں کو، مسافروں کو آنے جانے میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک منادی کو بھیجا، ایک اعلان کرنے والوں کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کر کے آؤ کہ جو لوگ اپنے ٹینٹ کو راستے پہ بنائے رکھے ہیں، جو لوگ اپنی ٹینٹ کو راستے میں گاڑ رکھے ہیں، ان سے یہ کہہ دو کہ من ضیق او قطع طریقا فلا جہاد لہ، کہ جس نے ٹینٹ کو اپنے راستے پہ گاڑ رکھے ہیں یا راستے کو بلاک کر دیا ہے، آنے جانے والے لوگوں کے لیے تکلیف ہو رہی، اس کا جہاد باطل ہے، اس کا جہاد باطل ہے، اس کا جہاد باطل ہے۔ سوچ کے دیکھو، کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں ہو، پیارے نبی کی قیادت میں، پیارے نبی کے کمانڈرنگ میں، پیارے نبی کے زمانے کے لوگ ہو، اور اس نے سڑکوں کو جام کیا ہو، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف کا باعث، اور اس زمانے کا تصور کرے کہ سڑکیں جام کرنے سے بھی کتنے لوگ مشکل سے گزرتے ہوں گے۔ آج تو بڑی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے اگر پورا دن اگر گھیر دیا جائے، سڑکوں کو جام کر دیا جائے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رہنے والے صحابہ سے کہا فلا جہاد لہ، تمہارا جہاد باطل ہے، تمہارا جہاد باطل ہے۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ، آج جو ہم پیارے نبی کے نام سے جو ہم سڑکوں کو جام کرتے، یہ کہاں تک درست ہے؟ آپ اس حدیث کی روشنی میں خود فیصلہ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاور دکھاتے ہیں ان جلوس کے ذریعے سے، غیر مسلمین میں ہمارا دبدبہ آتا ہے، ہم غیر مسلمین کو دبدبہ دکھاتے ہیں۔ یہ دبدبہ ہے، آپ بدعت کے ذریعے سے دبدبہ دکھاؤ گے؟ ارے دبدبہ دکھانا ہے تو فجر کی نماز میں آؤ، جب ساری کائنات سو رہی ہے اس وقت آؤ، نماز پڑھ کر کے دکھاؤ اور کہو، دنیا کہے کہ یہ پیارے نبی کا امتی ہے۔ فجر کی نماز کے وقت بھی اگر مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے، تب بھی یہ بندہ اٹھ کر کے آتا ہے اور مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اگر دبدبہ دکھانا ہے، پاور دکھانا ہے تو مسجد میں آ کر کے دکھاؤ، نماز پڑھ کر کے دکھاؤ۔ پاور دکھانا ہے تو داڑھی رکھ کر کے دکھاؤ، ان غیر مسلمین کے درمیان میں چل کر کے دکھاؤ، ٹوپی لگا کر کے چل کر کے دکھاؤ مارکیٹوں میں۔ اگر پاور دکھانا ہے تو اسلامی شریعت پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ صحابہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کر کے پاور دکھاتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے پاور دکھاتے تھے۔ فتح مکہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے
سن 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، صحابہ مدینے میں بیمار ہو گئے تھے، ان کو کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ صحابہ جب عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے، جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے تو صحابہ کو شدید تکلیف ہو رہی تھی، صحابہ طواف کرنے میں ان کو مشکل آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، یہ جو 7 چکر ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف، ایک کام کرو کہ شروع کے 3 چکر میں تم رمل کرو۔ رمل بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی قدموں کے ساتھ تیزی چلنا، یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، تیزی کے ساتھ چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایسا کہا کہ مشرکین کے درمیان یہ بات پھیل چکی تھی کہ صحابہ مدینے میں جا کر کے کمزور ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شروع کے 3 چکر میں، دیکھو صحابہ بیمار تھے حقیقت معنوں میں، شدید بخار لاحق تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کفار مشرکین کو احساس بھی نہ ہو کہ تم بیمار ہو، اس لیے تم تیزی کے ساتھ چلو، شروع کے 3 چکر میں تم تیزی کے ساتھ چلو، تاکہ ان مشرکین کو یہ پتہ لگ جائے مدینہ جانے کے بعد بھی صحابہ پاور میں ہے، مدینہ جانے کے بعد بھی صحابہ طاقت میں، ابھی بھی صحابہ کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو صحابہ بخار میں تھے، کمزور تھے، ان سے چلنا دشوار تھا، اس کے باوجود شروع کے 3 چکر میں وہ رمل کرتے ہیں، شروع کے 3 چکر میں وہ تیزی کے ساتھ اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں۔ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت آتی ہے تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں دیکھو اب ہمیں دبدبہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے، اب تو کوئی مکے میں مشرکین ہے ہی نہیں، مکے میں کوئی کفار موجود نہیں، ما لنا فی الرمل، اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تیزی کے ساتھ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال خود کر رہے ہیں، جواب بھی خود دے رہے ہیں امیر المومنین، کہتے ہیں دیکھو جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے وہ قانون ہے، وہ لاء ہے، یہ اسلام اور شریعت کا ایک حصہ ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پیارے نبی نے رمل کیا، چاہے مشرکین ہو یا نہ ہو، کفار ہو یا نہ ہو، یہ قیامت تک ہم رمل کرتے رہیں گے، اور آج بھی جو لوگ عمرہ کرتے اور قیامت تک کرتے رہیں گے، شروع کے 3 چکر میں وہ رمل کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ دوڑتے، صرف مردوں کو یہ حکم ہے۔ کہنا یہ ہے کہ پیارے نبی کے صحابہ سنت پر عمل کر کے پاور دکھاتے تھے، اور ہم بدعت پہ عمل کر کے پاور دکھانا چاہتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور حضرات یاد رکھو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے یہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے، ایک میسج جانا چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت سچی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، پیارے نبی سے سچی محبت سچی اتباع کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہ بنا لیں۔ ہماری عبادت پیارے نبی کی عبادتوں کی طرح، ہماری نماز پیارے نبی کی نماز کی طرح، ہمارے معاملات پیارے نبی کے معاملات کی طرح، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، اور زندگی میں کسی بھی معاملے میں، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں اگر ہمیں فیصلہ کروانا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سب سے آگے رکھنا ہے، پیارے نبی کی حدیث کو سب سے آگے رکھنا ہے، پیارے نبی کی تعلیمات کو سب سے آگے رکھنا ہے، حرف آخر سمجھ کر کے اس کو ماننا ہے۔ اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے رب کی اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ سب اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، اور جو آپ ان میں فیصلہ کر دے اس فیصلے کو شرع دل کے ساتھ قبول نہ کر لے، شرع صدر کے ساتھ قبول نہ کر لے، اور اس فیصلے کو پانے کے بعد، اس فیصلے کو سننے کے بعد اپنے دل میں ذرہ برابر کوئی تنگی نہ پائے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور جو آپ فیصلہ کر دے اس فیصلے کے آگے اپنے سر کو جھکا نہ دے، سر تسلیم خم نہ کر دے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔
مومن ہونے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ضروری ہے، سچی اتباع ضروری ہے۔ پیارے نبی دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے، پیارے نبی دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے ویسی زندگی ہم بھی جیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو وَإِن تَهْتَدُوا، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ پیارے نبی کی اتباع میں ہی ہدایت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کی محبت کے دعوے کی دلیل پیارے نبی کی اتباع ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے دنیا والوں سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب تک تم میری اتباع نہیں کرو گے اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ میری اتباع کرو تب جا کر کے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی تم اللہ رب العالمین کی محبت کے دعوے میں بھی اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے لگو، اپنی پریکٹیکل لائف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ نہ بنا لو۔ اور حضرات ماہ ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے دنیا والوں کو، پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کو پیارے نبی نے کیا دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسان کیا تھا؟ انسانیت کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسان کیسے بدلا؟ یہ دنیا والوں کو یہ میسج دینا چاہیے، دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہیے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کے لوگ ہر ذرے ذرے کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، ہر شجر کے آگے جھکے ہوئے تھے، ہر حجر کے آگے جھکے ہوئے تھے، ہر درخت کی پوجا ہو رہی تھی، ہر پتھر کی پوجا ہو رہی تھی، ہر در کے آگے جھکے ہوئے تھے، ہر چوکھٹ کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ لیکن پیارے نبی کیا اس دنیا میں تشریف لائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا سبق پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا اور دنیا والوں کو غیر اللہ کے غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ واحد کا غلام بنایا۔ یہ پیغام ہونا چاہیے، یہ پیغام دینا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد انسانیت کو غیر اللہ کے غلامی سے آزاد کرایا اور ایک اللہ واحد کا غلام بنایا۔ یہ ماہ ربیع الاول سے یہ پیغام جانا چاہیے، توحید کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور یہی نہیں، اور حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات، عدل و انصاف اور برابری کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات اور عدل و انصاف کا جو پیغام دیا، ماہ ربیع الاول سے ہونے والی تقریروں میں یہ پیغام دینا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ کوئی حاکم اس لیے کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا کہ وہ حاکم ہے، کوئی طاقتور اس لیے ظلم نہیں کر سکتا کہ وہ طاقتور، کوئی مالدار اس لیے ظلم نہیں کر سکتا کہ وہ مالدار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس برتری کے مسئلے کو ختم کیا اور ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کیا اور کہا کہ سارے انسانیت برابر ہے، سارا انسان برابر ہے۔ آپ نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی ولا عربی ولا لاحمر ولا اسود ولا لاسود ولا احمر اور الا بالتقوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تم سب آدم کے اولاد ہو، کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو، اور یہ بھولنا مت آدم کی صفت ہے مٹی سے پیدا ہوا آدم، اس کی صفت ہے دبنا۔
لہٰذا تم اس کتاب کو اور اس قانون کو یاد رکھو اور اس میسج کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ساری انسانیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا تعلیم دیا، مساوات کا تعلیم دیا۔ اور حضرات، دنیا والوں کے ایک پیغام یہ بھی جانا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی آواز بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے آوازوں اور بیواؤں کی آواز بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کے حقوق کے نگہبان بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں عورت مظلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس روئے زمین پر غلام اور لونڈی بڑے مظلوم طبقات کے لوگ تھے، ان پہ ظلم ہوا کرتا تھا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں جیتے رہے، جب تک آپ کی آخری سانسیں چلتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوم طبقات کی لڑائی لڑتے رہے، ان کی آوازوں کو بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ مظلوم طبقہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانس چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا اور اپنے ماتحت غلام اور لونڈی کا خیال رکھنا۔ قربان جائیے اس پیغمبر پر، قربان جائیے اس پیغمبر پر جس پیغمبر کے دل کے ایک ایک دھڑکن میں یہ مظلوم طبقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی آخری بول، اپنی آخری کلام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مظلوم طبقے کو نہیں بھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق دیا اور ساری انسانیت کے سامنے ان کو برابر لا کر کے کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی ادائیگی کی۔ اور دیکھو خود کا عالم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا سے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغام دو کو لیڈر کسے کہتے ہیں، لیڈرشپ کسے کہتے ہیں، حاکم کیسا ہونا چاہیے، لیڈر کیسا ہونا چاہیے، ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر پورا خالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آسمان سے آنے والی وہی یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی آپ حکم دے احد پہاڑ کو ہم آپ کے لیے سونے کا بنا دیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات ہے، اور وہ پیغمبر، وہ حاکم جو پوری کائنات پہ حکومت کرنے والے پیغمبر، ان کے گھر کا عالم یہ ہے کہ رات میں چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل میسر نہیں ہے۔ لیڈر کسے کہتے ہیں، لیڈرشپ کسے کہتے ہیں؟ دنیا والوں کو یہ پیغام دو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سکھاؤ کہ دنیا ایک مرتبہ چناؤ جیتتی ہے تو ان کے پاس میں کتنا پاور آتا، کتنے دولت جمع ہو جاتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات پہ حکومت کی، لیکن آپ کی زندگی کی آخری رات ہے اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں۔ لیڈر اسے کہتے ہیں، لیڈر اسے کہتے ہیں کہ پوری کائنات پہ حکومت کر رہے لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پڑوس سے تیل آریتن مانگ کر لا کر کے اس رات چراغ جلاتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے، پوری کائنات پہ حکومت کرنے والے پیغمبر کا یہ حال ہے۔ آپ نے قرض لیا ہوا تھا جو یہودی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے گھر کے حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دنیا والوں کو یہ پیغام سناؤ کہ پیارے نبی رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف ان الفاظ سے کرایا تھا، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگو میں رحمت مجسم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نام پر مجھے ہدیے کے طور پر دنیا کے اندر پیش کر کے بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت، آپ کی ذات ذات رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صفات رحمت، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات تعلیمات رحمت، آپ کی لائی ہوئی شریعت شریعت رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دین رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون قانون رحمت۔ یہ دنیا والوں کو پیغام دو کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم رہتے ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہو، کسی بھی سماج اور معاشرے میں رہتے ہو، یہ پیغام دو کہ ہم نبی رحمت کی امتی ہے، تاکہ دنیا والے یہ کہیں کہ یہ پیارے نبی کی امتی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ مسلمان ہے، یہ بدکاری نہیں کر سکتا، یہ مسلمان ہے، کسی کے مال کو ہڑپ نہیں سکتا۔ یہ دنیا والے یہ بات کہے
حضرات غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھتے ہیں، ہماری غلطی ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، ہماری غلطی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نبی محمد غلط ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب کو سدھر جانا چاہیے، ہم سب کو سدھر جانا چاہیے کہ ہم امتی ہونے کی حیثیت سے پیارے نبی کے شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے ہم نے وہ کردار دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا جو نبی رحمت کا کردار تھا، ہم نے دنیا والوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ تصویر پیش نہیں کی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عمل کر کے بتایا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسوائی کا باعث بن رہے ہیں، اسلام کے رسوائی کا باعث ہم بن رہے ہیں۔ دنیا ہمیں دیکھتی ہے اور ہمیں دیکھ کر کے کہتی ہے یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ محمد کا امتی ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ہمارا طرز جو عمل ہے، ہمارا جو زندگی ہے، اسے کوئی میچ نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویر پیش کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے، اس سیرت کی روشنی میں دنیا والوں کو پیغام دینا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، مسلمانوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی، مسلمان کسی کا قتل نہیں کر سکتا، مسلمان کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ پیغام جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی قرض دار ہے ان کے قرض کو غیبی طور پر مدد فرما۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔